کہ ہمارا الحمدللہ سال 2025 میں ایک برانڈ نیو کورس، ایک نیا کورس دین فاؤنڈیشنز کے نام سے لانچ ہوا ہے۔ آج ہم اسی کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ کورس بروج انسٹیٹیوٹ نے، ہماری ٹیم نے کیوں ڈیزائن کیا، اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، سبجیکٹس کیا ہیں۔ پہلے تو بتائیں اس کا بیسک ماڈل کیا ہے، خاص اس کا فیچر کیا ہے، باقی کورس سے کیسے ڈفرینٹ۔ ہمارے کچھ کورسز ڈیوریشن وائز تھوڑے سے لانگ ہوتے ہیں۔ ہمیں محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر علم کی ایک تڑپ ہے، پیاس ہے، دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف یہ کہ جو ان کے طور طریقے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ خواہش ہے ان کی کہ وہ دین کو جانیں اور اس کی بنیادوں سے جانیں، اس کی اصل سے جانیں۔ اب کہیں پہ پڑھائی جو ہے وہ ویک ڈیز میں ہو رہی ہے تو وہ اگر کسی کی مصروفیت ہے تو وہ نہیں کر پا رہا، کہیں پہ پڑھائی یا کچھ ہمارے جیسے کورسز شام کے ہیں تو کسی کے لیے وہ مینیجیبل نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم کوشش یہی کرتے رہتے ہیں کہ ہم مختلف ایونیوز کریٹ کرتے رہیں۔ اس میں سے ایک یہ الحمدللہ دین فاؤنڈیشنز ایک آپشن ہے انشاءاللہ۔ یہ سب سے اس کا جو کی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سنڈے اونلی کورس ہے، صرف سنڈے چونکہ ظاہر چھٹی ہوتی ہے، پورا ہفتہ جو نہیں آ سکتا اور بہت سے لوگ ظاہر نہیں آ پاتے۔ اور صرف نہ یہ کہ مطلب جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کے جو مین ہیڈ آف دا فیملی ہے اگر اس کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو دوسروں کی بھی ایکٹیویٹیز کچھ لمٹ ہو جائے، تو اس دن جو ہے وہ سب اویلیبل ہیں تو وہ ایک پوری فیملی جو ہے وہ آ کے اس طرح اس کورس کو کر سکتی ہے۔ کیونکہ اس ٹائم پہ یوزلی جو صبح کا ٹائم جیسے ہم نے رکھا ہوا ہے، کیا ٹائمنگ ہے؟ صبح 10:30 بجے سے انشاءاللہ کلاسز شروع ہوں گی، 1 بجے تک کی، 1-1:30 بجے تک کی کلاسز ہوں گی۔ تو 2-2.5 گھنٹے کی کچھ روٹین ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں بیچ میں بریک بھی ہے، تھوڑا بہت انشاءاللہ ریفریشمنٹس کا بھی انتظام ہوگا، خاص کر جو آن کیمپس ہیں، آن لائن والے انشاءاللہ اپنے ریفریشمنٹس خود ارینج کر لیں گے، ہمیں یقین ہے۔ تو ہمارا فوکس انشاءاللہ اس کورس میں یہ ہوگا کہ جو ہمارے ماڈرن ریلیونٹ ڈیلی ڈے ایشوز ہیں آج کے زمانے کے حوالے سے جو لوگوں کو اپنی زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں، اس پہ ہمارا ڈائریکٹ انشاءاللہ جو ہے اس پہ ڈسکشنز ہوں، اس پہ بات چیت ہو، لوگوں کے پاس ایونیو ہو کہ وہ سوال بھی کر سکیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں میم ہمارے پاس سوال ہوتے ہیں ہم کدھر کریں؟ تو انشاءاللہ اس کورس کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آفٹر 2-3 منتھس کچھ نہ کچھ انالیسس کے لیے جو ہے کچھ اسائنمنٹ ہو جائے گا، کچھ ایگزام ہو جائیں گے، اور وہ پوری ساری جو چیزیں ہوں گی، ساری ریسورسز جو ہیں وہ انشاءاللہ LMS کے تھرو پرووائڈ کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ سب کو خوش آمدید آج کے ہمارے اس پروگرام میں، پوڈ کاسٹ میں، جس میں ہمارا یہاں بیٹھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارا الحمدللہ سال 2025 میں ایک برانڈ نیو کورس، ایک نیا کورس دین فاؤنڈیشنز کے نام سے لانچ ہوا ہے۔ آج ہم اسی کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ کورس بروج انسٹیٹیوٹ نے، ہماری ٹیم نے کیوں ڈیزائن کیا، اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، سبجیکٹس کیا ہیں، ٹیچرز کیا ہوں گے، اور یہ کرنے کے بعد جو اس کا پارٹیسپینٹ ہے وہ کس لیول پہ جائے گا، اور یہ کرنے کے بعد مزید کسی کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں۔ اور تو اس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے رائٹ سائڈ پہ شیخ مغیث ہیں جو ہمارے ادارے کے ریسرچ اور میڈیا مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ عدیل ہیں جو ہمارے ادارے کے جو ایکیڈیمکس کے ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے ہیڈ ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ شیخ عدیل آپ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ۔ دین فاؤنڈیشنز کیوں، پہلے تو بتائیں اس کا بیسک ماڈل کیا ہے، یہ ہے کیا، یعنی کورس ہے کیا ہے، اور کن یعنی خاص اس کا فیچر کیا ہے، باقی کورس سے کیسے ڈفرینٹ؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ بروج انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے کورسز اوور دا ٹائم کافی لوگوں نے کیے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اکثر لوگوں کو تعارف ہوگا۔ ہمارے کچھ کورسز ڈیوریشن وائز تھوڑے سے لانگ ہوتے ہیں۔ ہمیں محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر علم کی ایک تڑپ ہے، پیاس ہے، دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف یہ کہ جو ان کے طور طریقے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ خواہش ہے ان کی کہ وہ دین کو جانیں اور اس کی بنیادوں سے جانیں، اس کی اصل سے جانیں، بجائے اس کے وہ قیل قال کے فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، سوشل میڈیا کی ویڈیوز سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھ کے فلاں کا پوسٹ دیکھ لیا، یا جو معاملات میں جو انسان سیکھتا رہتا ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے اب ان کی خواہش تو ہے، لیکن ان کے پاس جو ایونیوز اویلیبل ہیں اس میں کچھ چیلنجز آتے ہیں۔ اب کہیں پہ پڑھائی جو ہے وہ ویک ڈیز میں ہو رہی ہے تو وہ اگر کسی کی مصروفیت ہے تو وہ نہیں کر پا رہا، کہیں پہ پڑھائی یا کچھ ہمارے جیسے کورسز شام کے ہیں تو کسی کے لیے وہ مینیجیبل نہیں ہو رہا، کچھ کی ڈیوریشن لمبی ہے تو وہ مینیج نہیں ہو پا رہا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم کوشش یہی کرتے رہتے ہیں کہ مختلف ایونیوز کریٹ کرتے رہیں۔ اس میں سے ایک یہ الحمدللہ دین فاؤنڈیشنز ایک
آپشن ہے انشاءاللہ. یہ کورس جو ہے ہمارا سنڈے اونلی کورس ہے کہ یہ سب سے اس کا جو کی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سنڈے اونلی کورس ہے. صرف سنڈے چونکہ ظاہر چھٹی ہوتی ہے تو پورا ہفتہ جو نہیں آ سکتا اور بہت سے لوگ ظاہر نہیں آ پاتے تو وہ سنڈے کو ہے. جابس کی مصروفیت ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں اور ادروائز. بالکل. تو سنڈے چونکہ پاکستان میں عمومی طور پہ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اور صرف نہ یہ کہ مطلب جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کے جو مین ہیڈ آف دا فیملی ہے اگر اس کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو دوسروں کی بھی ایکٹیویٹیز کچھ لمٹ ہو جاتی ہیں. تو اس دن جو ہے وہ سب اویلیبل ہیں کہ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور وہ صاحب خود بھی ہیں. تو وہ ایک پوری فیملی جو ہے وہ آ کے اس طرح اس کورس کو کر سکتی ہے. اور یہ صرف سنڈے اونلی ہے تو وہ اکیڈمیکلی بھی اتنا لوڈ نہیں بنتا ورنہ روز کی پڑھائی. یہی ہے کہ سنڈے کو عموماً فیملی ایونٹس ہوتے ہیں, لوگوں فیملی ڈے ہوتا ہے, تو اس کو اس طرح دین کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ بنایا جائے کہ دین سیکھ کر بھی. بالکل الحمدللہ ہمارے بہت سے جو ہمارے جیسے ریگولر ورک شاپس بھی چلتے ہیں سنڈیز کو, تو بہت سی فیملیز ہیں الحمدللہ وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ورک شاپ جو ہے وہ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہر ہفتے کا ایک سیٹ اپ ہو تاکہ ہمارا ایک اچھا روٹین بن جاتا ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ یوزلی جو صبح کا ٹائم جیسے ہم نے رکھا ہوا ہے, ٹائمنگ ہے صبح 10:30 بجے سے انشاءاللہ کلاسز شروع ہوں گی, 1 بجے تک کی 1-1:30 بجے تک کی کلاسز ہوں گی. تو یہ 2-2.5 گھنٹے کی کچھ روٹین ہوگی انشاءاللہ. اس میں بیچ میں بریک بھی ہے, کچھ تھوڑا بہت انشاءاللہ ریفریشمنٹس کا بھی انتظام ہوگا, خاص کر جو آن کیمپس ہیں. آن لائن والے انشاءاللہ اپنے ریفریشمنٹس خود ارینج کر لیں گے, ہمیں یقین ہے. یعنی یہ کورس آن سائٹ بھی ہے اور آن لائن بھی ہے, پوری دنیا میں لائیو کلاسز اس کی نشر ہوں گی انشاءاللہ. اور جو اس کو لائیو ایٹ دا ٹائم آف کلاس نہ سن سکے اس کی ریکارڈنگز وغیرہ بھی اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ. کیا یہ LMS کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہوگا؟ جی بالکل. اس کے ایگزامز اور ریسورسز بالکل انشاءاللہ. ایگزامس ہم انیشلی نہیں ڈراتے لوگوں کو ورنہ جو ہے کہیں یہ تصور نہ ہے نہیں, لیکن الحمدللہ ایک یہ اچھا ایک طریقہ رہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی پروگرس کو خود ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ ہم نے پڑھا, اب تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیں. تو انشاءاللہ اس کورس کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آفٹر 2-3 منتھس کچھ نہ کچھ انالیسس کے لیے جو ہے کچھ اسائنمنٹ ہو جائے گا, کچھ ایگزام ہو جائیں گے, اور وہ پوری ساری جو چیزیں ہوں گی, ساری ریسورسز جو ہیں وہ انشاءاللہ LMS کے تھرو پرووائڈ کی جائیں گی. اسٹوڈنٹس کو ان کے اکاؤنٹس دیے جائیں گے جہاں پہ وہ سارا جو ڈاٹا ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. بکس ہو گئیں, PDFs ہو گئیں, نوٹس ہو گئے, پریزنٹیشنز ہو گئیں, ریکارڈنگس کی ویڈیو ریکارڈنگس ہو گئے, اس کے لنکس ہو گئے, اور اسی طرح جو بھی ان کے اسائنمنٹس ایگزامس وغیرہ بھی ہوں گے وہ بھی LMS کے تھرو آسانی سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک سوال یہ ہے کہ سنڈے اونلی کورس یہ دین فاؤنڈیشنز لانچ ہوا ہے, تو ادارہ بروج انسٹیٹیوٹ ماشاءاللہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ پچھلے 6 سال سے ایک اور سنڈے کورس کراتا آیا ہے البدایہ کے نام سے. تو یہ کورس مطلب کیا ہے, یہ کیوں الگ سے ہو گیا, وہ بھی ہوگا نہیں ہوگا, اس کی تھوڑی وضاحت کریں. بارک اللہ فیک. بدایہ جو تھا وہ بھی الحمدللہ ایک ہمارا اچھا کورس رہا, کافی عرصے سے 4-5 سال سے جو ہے الحمدللہ ہم نے اس کو مینیج کیا تھا, کنٹینیو بھی کیا تھا. اس میں ہمیں ایک اسٹوڈنٹس کی خواہش دکھی کہ وہ کچھ آگے بھی بڑھنا چاہتے تھے 1 سال کرنے کے بعد, تو ان کے لیے پھر ہم نے دوسرے اپرچونیٹیز بھی کریٹ کی. پھر ہم نے اس کو جو ہے عالم عالمہ ہمارے کورس سے انٹیگریٹ بھی کیا کہ اس کا کورس ورک ہم نے سملر رکھا. لیکن اس کے باوجود ایک جنرل آڈینس جو عوام الناس جو کہ بہت زیادہ بکس سے اپنا تعلق کو اس طرح نہیں جوڑ پاتی, یعنی ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج عام انسان جو ہے اس کو نالج انفارمیشن تو چاہیے لیکن اس کو ایک وہ کلاسیکل ٹریڈیشنل طریقہ اس طرح کا نہیں چاہیے. تو ہم نے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ بہت ساری آڈینس ہے جو کہ اس مزاج کو رکھتی ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہے, ایک لیکچر کی فارم میں ہو گیا, پریزنٹیشن کی فارم میں ہو گیا, تو ہم اس فارمیٹ کو جو ہے یہاں پہ دین فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا زیادہ اپلائی کریں گے انشاءاللہ. کہ بدایہ میں ایک تو سلیبس کا تھوڑا سا فرق ہے, سلیبس کا فرق ہے, سلیبس سے زیادہ جو اس کا نصاب ہے, اس کا جو کورس مٹیریل ہے, تھوڑا سا اس کا فرق ہے کہ بدایہ میں ہمارا جو سلیبس تھا وہ بکس فوکس تھا, یعنی بکس کے اکارڈنگ چلتا تھا. یعنی عقیدے میں کتاب التوحید تھی اور حدیث میں عمدۃ الاحکام تھی, اور اسی طرح قرآن کے لیے صورتیں مختص تھیں, بالکل اسپیشل صورتیں تھیں جو عالم عالمہ میں جا کے کنیکٹ ہو جاتی تھیں یا جو وفاق کے ساتھ ریلیٹڈ تھیں. تو اس میں ہم نے چینج کیا ہے کہ ہم نے بکس کو فوکس نہیں کیا بلکہ کانٹینٹ کو زیادہ فوکس کر کے ہم نے اپنے ادارے کے نوٹس پریپیئر کیے ہیں. اور دوسری چیز ہم نے کیا کی ہے اس میں کہ ہم اس کو کلاسز کو پریزنٹیشن بیسڈ لے کے چلے ہیں تاکہ یہ ہائیلی انگیجنگ کلاس ہو اور انٹریکٹیو کلاس ہو, اور ایک ظاہر پھر اس سے لرننگ میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوتی ہے. بالکل. اور اس میں فوکس جیسے جب ہم بکس سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں, بکس میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ہمارا اعتماد جو ہے ظاہر سی بات ہے قدیم کتب پہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ماڈرن ڈے ایگزامپلس کچھ کبھی کبھار لیکنگ لگتی ہیں, مسنگ لگتی ہیں. اب جیسے فقہ کے مسائل دیکھ لیں کہ فقہ کے کچھ مسائل ہیں جو اب ماڈرن ڈے ایشوز ہیں,
اب وہ کس طریقے سے کیٹر کیے جائیں. اب مثال کے طور پہ ایئرپلین میں نماز پڑھنا اب یہ پرانی بکس میں نہیں ملے گا. تو ہمارا فوکس انشاءاللہ اس کورس میں یہ ہوگا کہ جو ہمارے ماڈرن ریلیونٹ ڈیلی ڈے ایشوز ہیں آج کے زمانے کے حوالے سے جو لوگوں کو اپنی زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں, اس پہ ہمارا ڈائریکٹ انشاءاللہ جو ہے اس پہ ڈسکشنز ہوں, اس پہ بات چیت ہو, لوگوں کے پاس ایونیو ہو کہ وہ سوال بھی کر سکیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں میم ہمارے پاس سوال ہوتے ہیں ہم کدھر کریں, تو انشاءاللہ وہ ان کورسز میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو سلف کی کتابیں ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. نہیں, بالکل یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں بنیاد تو ہم اسی سے لیتے ہیں نا, بالکل بات یہ نہیں ہے کہ سلف کی کتابیں تو آپ وہیں سے اصول وہیں سے ہیں, اس کی جو اپلیکیشن آج کے زمانے میں کی جا رہی ہے. ہوتا ہے دیکھیں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں, ایک عالم دین جب ایک کتاب پڑھتا ہے, اب جتنی پرانی کتاب ہوتی ہے اس کو اس میں ایک چارم بھی محسوس ہوتا ہے, ایک اولڈ از گولڈ اس طرح کہا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ اصول سمجھ کے آج کے زمانے میں جو اب مسائل ہیں آج کے, ان کو کس طرح اپلائی کیا جائے. اب عقائد کی کچھ بحث ہیں, کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ عقیدے کی بحثیں تو پرانی ہو گئی ہیں, لیکن کبھی ہوتا ہے یہ کہ بحث کی اصل وہی رہتی ہے, اس کی آج کل کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ آج کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے. کہ عربی کا مقولہ ہے لکل قوم وارثون, جو فرقے یا جو گروہ ابتدائے اسلام سے چلے, جو ان میں خرابیاں پیدا ہوئیں وہ آج بھی موجود ہیں, لیکن ان کی نوعیت مختلف ہو گئی ہے, ان کے اظہار کا انداز مختلف ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بھی اپنے انداز کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. کہ اگر آج کے زمانے میں ابھی ہم کتاب سے ہٹ کر نوٹس بیسڈ کوئی کلاس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کتاب ارریلیونٹ ہو گئی یا کتاب نہیں پڑھنی چاہیے یا کتاب سے ہٹ کے ہم نے کوئی کام کر دیا, تو بالکل یہ قطعاً مقصد نہیں ہے, بلکہ جو سلف کی کتابیں ہیں وہ اپنی جگہ بالکل وہ اہمیت رکھتی ہیں. جو ہم نوٹس بنا رہے ہیں وہ بھی وہیں سے ان کتابوں سے ہی نکال کے بنا رہے ہیں, وہ انہیں سے ہی ڈرائیو. آسانی کے لیے جو اس سے اخذ کر کے اس کو بجائے ٹیکسچوئل فارم میں ہم اس کو تھوڑا سا پوائنٹس فارم میں, تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو, آسانی ہو. اور اس میں جو اصل میں دیکھیں بسا اوقات کسی مؤلف کا کتاب لکھنے کا کوئی چیپٹر باندھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک خاص مقصد ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے بسا اوقات جو وہ دلائل لاتے ہیں اس میں اور بھی باتیں ہوتی ہیں. تو کسی کے لیے وہ باتیں بہت امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہوتی ہیں, کسی کے لیے نہیں ہوتی. اور جب ہم علماء کو دیکھتے ہیں انہوں نے شرح وغیرہ کی ہوتی ہے تو وہ جو ہر چیز اس کے اندر مینشن ہوتی ہے اسی کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. تو نوٹس وغیرہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح سے جو اس کلاس میں اور اس کورس آؤٹ لائن کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ کریں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی علماء کتابیں تو لکھ رہے ہیں نا. کیا آج کی تاریخ میں عقیدی کتابیں علماء نہیں لکھ رہے؟ کیا آج کی تاریخ میں اصول فقہ اصول حدیث کی کتب نہیں لکھی جا رہی؟ حتیٰ کہ تفسیر کی بھی کتابیں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں. کوئی یہ ایسا تھوڑی ہے کوئی نئی بات کر رہے ہیں یا نیا فن پیش کر رہے ہیں, اصل وہی ہے, اصول وہی ہیں, لیکن اس کو مزید بہتر انداز میں مزید اچھی تحقیق کے ساتھ اور مزید سیکھنے کے جو اس میں پوائنٹس ہیں اس کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ نوٹس جو ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, بڑی بڑی مطلب جامعہ اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں تو علماء مشائخ کے خاص مذکرے ہوتے ہیں, خاص نوٹس ہوتے ہیں جس سے وہ آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور جو دوسری یونیورسٹیز ہیں جو کنٹمپریری ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی نوٹس ہوتے ہیں, بسا اوقات بکس فالو نہیں ہوتی. ہر سبق کو سمجھنے کے لیے, ہر مادے کو سمجھنے کے لیے بہرحال ضرورت ہوتی ہے. ایک خاص فیچر تو یہ ہو گیا کہ ہم بکس بیس نہیں ہیں بلکہ ہم نوٹس بیسڈ اس کو لے کے جا رہے ہیں, ٹاپکس فوکسڈ ہیں. اور دوسرا ہائیلی مور انٹریکٹیو اینڈ مور انگیجنگ انشاءاللہ اس کی کلاسز ہوں گی. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری یہ کہ یہ کورس جو ہے یہ کن لوگوں کو کرنا چاہیے, کن لوگوں کے لیے خاص یہ ڈیزائن کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دینی علم کی ضرورت کیا ہے انسان کو, کیوں کرنا چاہیے, حاصل کیوں کرنا چاہیے, اس کی بالکل ضرورت کیا ہے, پھر اس اعتبار سے انسان سوچے کہ بھئی کون کون لوگ اس کے لیے ایلیجبل ہو سکتے ہیں. بہرحال انسان کو شرعی علم کی ضرورت تو ہمہ وقت رہتی ہے. امام احمد بن حنبل کا معروف قول ہے کہ انسان کو کھانے سے زیادہ پینے سے زیادہ جو ہے وہ اس کے طلب علم کی ضرورت ہے, شرعی علم کی ضرورت ہے. جتنی انسان کی سانسوں کی ضرورت ہے, جس قدر انسان سانس لے سکتا ہے اسی قدر اس کو علم کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تو کسی بھی وقت ٹوٹ نہیں سکتا, وہ تو قائم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک. تو بہرحال اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, وہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ چھوٹی اور بڑی عمر سے مطلوب نہیں ہے کہ بھئی چھوٹی عمر والا اس کے لیے کوئی خاص علم ہے اور بڑی عمر والا اس کے لیے خاص. ہاں تدارج ہو سکتا ہے, درجات ہو سکتے ہیں طلب علم میں, لیکن مطلوب ہر انسان سے ہے طلب علم. اور یہ اللہ رب العزت کی دین ہے,
وہ جس کو چاہے اس علم کے لیے منتخب کر لے، چاہے چھوٹی عمر میں منتخب کر لے. یعنی علم کی کوئی عمر نہیں ہے. عمر نہیں ہے. وہ قول ہے نا عربی کا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. یہ تو ادبی قول ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم اسلاف کا عمل پیش کریں نا. صالح بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک بستہ ہوا کرتا تھا. تو ایک بزرگ نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں ہمیشہ آپ کے پاس یہ بستہ رہتا ہے، اب تو آپ کو بستے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بچے تو نہیں رہے، ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، آپ کی مجلس لگتی ہے، تو اب آپ کو بستے کی کیا ضرورت ہے؟ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا کہ میں اس بستے کو اپنی قبر تک کھینچوں گا، اپنے کندھے پر رکھوں گا، یہ ہٹے گا نہیں. یہ طلب علم کا بستہ ہے. یعنی یہ جو ضرورت ہے انسان کی، وہی بات کہ جو ضرورت ہے وہ انسان کی جب تک سانس چل رہی ہے طلب علم کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. وہ چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، خاتون ہے، مرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ہے، جاب کرنے والا ہے، تاجر ہے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. اور اس کورس کا ایک خاص جو فائدہ ہے وہ یہی ہے، اس کو ڈیزائن کرنے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ہر شعبہ ہائے زندگی سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیپ کیا جائے، اس میں لایا جائے. اور اس کو ڈیزائن بھی ایسے ہی کیا گیا کہ ہر قسم کے. ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. ہم آپ لوگ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں میں جب یہ سنڈے اونلی کورس جو ڈفرینٹ انداز میں ہم بدایہ لانچ کرتے تھے تو وہ بقرعید کے بعد کرتے تھے جی. لیکن اس سال ہم نے رمضان کے فوراً بعد اس کو لانچ کیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو رمضان سے کنیکٹ کیا جائے. جی. کہ رمضان میں اکثر و بیشتر یعنی ہر طرح کا بندہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں عبادات کروں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، اور اس کے رزلٹ میں رمضان میں ایمان بڑا ہائی ہو جاتا ہے، انسان ایک ماحول میں آ جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس ایمان کے لیول کو کنٹینیو رکھوں یا پھر اپنے آپ کو ایک چینج کی طرف لے کے جاؤں اور وہ چینج پرماننٹ ہو. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو رمضان کا ایک ماحول ہے اس کو اگر ایک انسان کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے تو فوراً طلب علم کے سفر میں داخل ہو جائے. بالکل. یہ وہ کہہ لیجیے سب سے پہلی سیڑھی ہے انسان کو اس چینج کی طرف لے جانے کے لیے. کیونکہ چینج جو ہے وہ ایک ایونٹ نہیں ہے، چینج ایک پروسیس ہے. انسان نے جو چینج ہونا ہے وہ مستقل ہوتے رہنا ہے اور مستقل بہتری کی طرف جانا ہے. وہ ہے نا قرآن کی آیت کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بات کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین سے مراد موت آ جائے. تو اب اگر کسی نے رمضان میں ماشاءاللہ عبادات کی، ایمان بڑھا اور اب وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یا چینج کرنے کی کوشش کی اور اب مزید کہہ لیجیے کہ ایک بالکل پریکٹیکل چینج کی طرف آنا چاہتا ہے تو فوراً علم سے جڑ جائے، قرآن کی کلاسز سے جڑ جائے، حدیث سے جڑ جائے، عقیدے کی اصلاح کرے، معاشرتی جو برائیاں ہیں ہماری اس کو سمجھے اور معاشرت کی اصلاح کی طرف آئے، خود اپنے آپ کو بہتر بنائے تاکہ وہ معاشرہ میں بہتری. رمضان میں بھی جو میں سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ جو انسان کو اس قدر لگاؤ ہوتا ہے دین سے اور وہ بوسٹ جو محسوس کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں طلب علم کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس کو وہ خوراک جو اس کی ضرورت ہے، دورات ہو رہے ہوتے ہیں، تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، تراویح کے ساتھ خلاصے ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. جو وہ ایک تعلق جڑ چکا ہے وہ اگر رمضان کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو پھر واپس وہی زندگی جو روٹین ہے. چونکہ فتنے جو ہیں وہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے رمضان میں کچھ کم ہو جاتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، مکمل تو نہیں ختم ہوتے. لیکن یہ وہی لوگ کہ جن کی فیڈز پہ جو ہے رمضان میں کچھ اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، رمضان کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ شیاطین ایک دھاوا بولتے ہیں نا ایک طریقے سے. تو یہ بات کہ فوراً ہی انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئے اور اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو، اچھی محافل کے ساتھ کنیکٹ ہو. اور یہ ان میں سے ایک موقع ہے کہ اگر ویک ڈیز جو ہے مصروف گزر رہے ہیں، ویک ڈیز مصروفیت میں گزر جاتے ہیں تو انسان کو اتنا پتہ نہیں چلتا، اور جب فارغ دن ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، تو اس وقت کو جو ہے وہ غنیمت جانے نا، جو فرصت کا وقت ہے. بات یہ ہے کہ چلیں پورا ہفتہ مصروفیت میں گزر رہا ہے اور اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں اپنی دنیا کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں اور اپنی دین کے لیے، اپنے دین پہ، اپنی ایمان پہ، اپنی روح پہ، دل پہ کام کرنے کے لیے کتنا ٹائم دے رہا ہوں. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ وقت اگر نہیں نکال پا رہے تو کم از کم کچھ یہ درجہ ہے کہ آپ یہ سنڈے کا 3 گھنٹے کا ٹائم تو نکال لیں
یعنی آپ دیکھیں 3 گھنٹے آپ کی مصروفیت میں سے کتنا بنتا ہے, تھوڑا حساب لگائیں نا. مطلب اگر آپ دن میں 24 گھنٹے ہیں اور آپ 10-12 گھنٹے کھانے پینے اور سونے میں گزار دیتے ہیں تو کم از کم 12 گھنٹے کا دن بنتا ہے آپ کے پاس. بالکل 10 بھی مل جائے آپ کو تو بھائی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, 70 گھنٹے آپ نے لگا لیے. 70 میں سے 3 گھنٹے ہم دین کے نہیں لگا سکتے, 3 گھنٹے دین کے لیے مختص نہیں کر سکتے. یہ تو 0.5% بھی نہیں ہوا, نہیں 5% بھی نہیں ہوا. یہ یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ ہماری, لوگ کہتے ہیں نا کہ دین دنیا بیلنس ہونی چاہیے. بیلنس کا تو مطلب یہ 50% دین کو جانا چاہیے آپ کا ٹائم. تو یہ بھی خیر کہتے ہیں نا کہ انسان کو خوش کرنے کے لیے یہ بات آ جاتی ہے کہ جی بیلنس کریں, حالانکہ پورا دین ہی ہے, ٹھیک ہے, زیادہ ہی. لیکن چلیں اگر بات بیلنس کی بھی آ رہی ہے تو دین کو ہم اہمیت دینے کے لیے اپنی زندگی کا 5% بھی نہیں دے رہے. بھائی یہ سنڈے کورس اس لیے ہے کہ ہم کچھ نہ دے کے بھی کم از کم یہ 3 گھنٹے تو دے دیں ہفتے کے. بڑا فائدہ ہے شیخ, یہ کچھ نہیں ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہے. یہ تو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے نا وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کچھ جو ہے نا یہ بہت کچھ کی طرف انسان کو لے کر جانے والا ہے. ٹھیک ہے نا, کیسے کہ 2 قسم کے حریص وہ ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا. آپ نے رمضان کی اپنی طلب علم کو اور اس کوشش کو کنورٹ کیا ایئرلی ویکلی 1 دن دے کر, اور وہ تبدیل ہو گیا الحمدللہ. آپ دوبارہ کنیکٹ ہو گئے دین کے ساتھ, ٹھیک ہے, سال یہ چلا آپ کا, اور یہ شوق پھر بڑھے گا, بڑھ گیا, یہ حرص جو ہے نا آپ کو بڑھے گی. اور یہ سکسیس سٹوریز ہیں ہماری یہاں ماشاءاللہ. اس سنڈے کورس میں لوگ آئے اور انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ اب مزید پڑھیں, تو اس سنڈے کورس سے وہ 1 ڈے کمٹمنٹ سے لے کے 5 ڈے کمٹمنٹ کی طرف ٹرانسفر ہو گئے. اور اس کے ساتھ جو صرف سنڈے کی کمٹمنٹ کر سکتے تھے وہ یہ کہتے تھے بھائی ہم نے 1 سال پڑھ لیا, اب 2 سال پڑھ لیا, ہمارا روٹین بن گیا, اب آگے ہم کیا کریں, اب آگے بھی ہم نے مزید پڑھنا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے, آپ ایک چیز روٹین میں آ جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمیں تو اور اس میں شامل کریں. اس کی ڈیوریشن کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ ڈیوریشن ہم نے جو اس میں جو لانچ کی ہے وہ یہ 10 منتھس کی ڈیوریشن ہے, 2 سیمسٹرز ہیں بیسک لیول. انشاءاللہ اس بیسک لیول کے بعد اس کا ایڈوانس جو ہے 2nd لیول انٹرمیڈیٹ لیول بھی انشاءاللہ اگلے سال لانچ کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو جو عالم عالمہ کورس ہے اس کے ساتھ مرج کر دیں. آنے والے وقت میں بہت ممکن ہے کہ ہم ویکینڈس پہ عالم عالمہ کا ایک بیچ لانچ کریں, ایک بیچ سٹارٹ کریں, کہ ظاہر ہے جو لوگ ویک ڈیز میں نہیں آتے تو ان کو ہم یعنی ویکینڈس پہ عالم عالمہ کا جو پراپر ایک درس نظامی کا کورس ہے وہ آفر کریں. اور اسی کورس کی اگر مطلب ہو سکتا ہے آج ہم ساری ڈیٹیلز نہ ڈسکس کر سکیں, لیکن انشاءاللہ ہم اورینٹیشن جو ہے وہ ہم نے کمنگ سنڈے کو جو ہے وہ پلان کی بھی ہے. تو امید ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. ایک چیز میں اور اس میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہ کورس کیوں کیا جائے. دیکھیں آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور فتنوں کی بات ہو رہی تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں, آپ میری طرف اشارہ کر کے فتنہ کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی طرف کیا اشارہ کروں, جس طرف بھی اشارہ کروں ہر جگہ فتنہ ہے. یہ بھی خیر ہے. حذیفہ بن یمان غالباً واللہ اعلم اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ بھئی نیکی کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, اور میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا اس زمانے میں کہ فتنے کیا ہیں اور فتنوں سے کیسے بچنا ہے. تو اشارہ بہرحال آپ کی طرف اس طرح نہیں ہے, فتنوں کا جو بات ساری یہ ہے کہ جس طرف آپ آنکھ اٹھائیں, جس طرف اشارہ کریں وہاں فتنے ہیں آج کی دوری میں. آپ میں نے ایک کسی مجلس میں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, میں نے کہا آپ ابھی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولیں, صرف 15 منٹ آپ اس میں اسکرولنگ کریں, میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 سے 3 مختلف فکرے آپ کے سامنے بالکل اس کسی نہ کسی ویڈیو یا کسی نہ کسی پوسٹ کی صورت میں آئی جائیں گی. یعنی فتنوں کی جو یہ یلغار ہے نا, یہ اس زمانے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور اس سے محفوظ کون ہو سکتا ہے جو صحیح کتاب و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج تو مسئلہ ہے نا کہ ہمارے پاس علم اتنا کم ہے کہ ہمیں فتنوں کی پہچان بھی نہیں ہو پا رہی. ایسی ہے, ہمیں باطل جو ہے وہ اتنی خوبصورت ریپنگ میں دیا جا رہا ہے کہ اسی کو حق سمجھ کے مان کے ایسا قبول کیا ہوا ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے وہ ہضم کرنا بھاری لگتی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حق یہ بھی ہے. وہ حسن بصری کا قول ہے نا رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو عرفہ کل عالم, عالم اس کو پہچان لیتا ہے,
اور جب فتنہ لوٹتا ہے اپنی تباہی اور بربادی کرنے کے بعد، لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے بعد لوٹتا ہے، پھر جاہل پہچانتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو اس لیے اپنے آپ کو آج کے زمانے میں یہ علم حاصل کرنا یہ ایک نا لائف سیونگ جیکٹ ہے. کہ اس علم کو ہم اپنے ایمان کی جیکٹ بنائیں کہ ہم اس سے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا باعث بنائیں. اور یہ بہت بیسک لیول ہے. یعنی اس کورس کا ہم نے نام پہلے بدایہ رکھا تھا، تو اس لیے رکھا تھا یہ اسٹارٹنگ ہے، اور دین فاؤنڈیشنز ہیں، یہ بنیادیں ہیں دین کی، جس کو کہتے ہیں نا میرے سمجھ کی حدیث ہے طلب علمی فریضہ، کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. بھائی وہ یہ کورس ہے، یہ کورس ہے جو فرض ہے، یہ کرنا لازم واجب ہے ہر بندے پہ. یہ نہیں کیا تو یہ واجب پورا نہیں ہوگا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم طلب علم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ہمیں ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں، تو خاص میں آؤں آپ کے ادارے میں آ کر طلب علم کروں اور یہ ڈیزائن کورس، کیا مقصد ہے اس کا؟ بھائی سب سے پہلی بات، صرف ہمارا ادارہ نہیں ہے. جس جگہ پر صحیح کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے آپ وہاں جائیں، بلا جھجک جائیں. جو علماء سلف کے طریقے پر صحیح کتاب و سنت کی تعلیم نشر کر رہے ہیں آپ بالکل وہاں جائیے. کوئی ہم یہ نہیں کہتے صرف ہمارے ادارے میں آئیں، الحمدللہ، لیکن یہ علم حاصل کیا جائے گا علماء سے یا ان طلباء سے کہ جو علماء کی زیر نگرانی اور ان کے تزکیے پہ کام کر رہے ہوں، ان کے دیے ہوئے تزکیے پہ کام کر رہے ہوں. کیونکہ یہ علم منتقل ہوا ہے سینہ بسینہ، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا. اگر صرف آپ نے کتابوں سے علم لینا ہوتا اور صرف انفارمیشن پہ علم آ جاتا اور عمل بیس کیا جاتا تو پھر قرآن ایسی ہمارے سامنے آ جاتا. نبی علیہ السلام کو بطور معلم نہیں بنا کے بھیجا جاتا. نبی علیہ السلام نے خود کہا نا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور اسی لیے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جب انبیاء کو معلم اور رول ماڈل بنا کے بھیجا گیا تو اب وہ نہیں رہے، تو اب ان سے کس نے سیکھنا ہے؟ ان کے ورثاء نے، اور ان کے ورثاء کون ہیں؟ علماء ہیں. تو اس لیے یہ علم جو ہے عالم سے ہی سیکھا جاتا ہے، علماء سے سیکھا جاتا ہے. کیونکہ بسا اوقات انسان کے پاس شیطان آتا ہے، وہ کسی بھی کوئی بھی قرآن کی آیت یا حدیث کے بارے میں اس کے ذہن میں اشکال ڈالتا ہے، اور اگر وہ کسی عالم سے اس کو وہ چیک نہ کرائے یا وہ سوال کی صورت میں اس کے سامنے پیش کر کے اس کی تصحیح نہ کرا لے تو یہ اس کے دل میں یہ ایک شک شبہ گھر کر جاتا ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے وہ ایک غلط عقیدے یا غلط فکر کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہی طریقہ رہا ہے ماضی میں، جتنے گمراہ کن فرقے رہے ہیں انہی کی بنیاد یہیں سے شروع ہوئی ہے. تو اس لیے کیا بنیاد کیا ہے؟ سوری، بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شبہ ذہن میں آیا، اس کو علماء کے سامنے پیش نہیں کیا، اور اپنی عقل کو، اپنے فہم کو علماء کے عقل اور فہم سے زیادہ بہتر سمجھا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہوئے. تو یہ علماء جو بھی بات کرتے ہیں یہ بلا سند یا بلا کہہ لیجئے کہ علم بات نہیں کرتے مجموعی طور پہ. تو اس لیے ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور علم بھی اسی کے ساتھ لینا چاہیے. بالکل جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ صرف کتاب سے پڑھ کے، آپ دیکھیں چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے، ہمارے پاس کبھی میسیج آتا ہے کسی کا، ٹھیک ہے، اب وہ چھوٹا سا میسیج ہے اور کسی ایسے شخص کی طرف سے آتا ہے جس کو ہم جانتے بھی ہوں، لیکن پھر بھی اس میسیج کو پڑھ کے ہم غلط معنی لے لیتے ہیں. جب اس شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میری مراد یہ تھوڑی تھی، ٹھیک ہے. کبھی کسی نے کیپٹل میں لکھ دیا، ایسا لگتا ہے کہ بھائی غصے میں کہہ رہا ہے. کبھی غلطی سے ٹائپ، خیر غلطی کی بات نہ کریں لیکن اس کی اصل کیا مراد تھی وہ بیان کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحابہ کے فرمان، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ان کے بارے میں غلط ہو. اور جو آپ نے بات کی کہ جو بہت سارے جو فرقے ہیں یا اس طرح کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اب وہ بات کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، یا تو ترجمہ کرنے والے نے کوئی بات الگ ذکر کر دی، یا پڑھنے والے نے اس کو غلط طریقے سے سمجھ لیا، اور پھر اس کی وجہ سے پھر وہ، تو اس لیے جو آپ نے بات کی بالکل صحیح بات ہے کہ صرف یہ نہیں ہے علم کے میں نے کتابیں لیں اور کتابیں اب کہیں کہ ہر کتاب موجود ہے تو اسی کو پڑھ لیں، نہیں، اس کو صحیح طریقے سے اس کا مفہوم کیا ہے وہ جو ہے آپ کو اسی وقت آتا ہے جب آپ علماء سے سیکھتے ہیں. اللہ علیہ. تو بہرحال یہ بات ہو گئی کہ یہ کورس کیوں کرنا چاہیے، کن لوگوں کو کرنا چاہیے. میرا خیال ہے آخری ایک بات یہ رہ گئی کہ یہ کرنے کے بعد کس جگہ ایک انسان کھڑا ہوگا اور اس کے بعد کیا آپشن ہے. عدیل بھائی اگر آپ. بارک اللہ فیک. ایک تو جیسے آپ نے بیچ میں بھی ذکر کیا کہ یہ ابھی جو ہم نے دین فاؤنڈیشنز کا ایک بیسک لیول لانچ کیا ہے انشاءاللہ. اچھا اس میں بات ایک روک رہا ہوں آپ کی.
اس سوال میں پہلا ایک سوال یہ بیچ میں ڈال دیا جائے کہ اس میں سبجیکٹس کیا کیا آفرڈ ہیں اور اس کے کچھ نہ کچھ بیسک سی کورس آؤٹ لائن کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. انشاءاللہ جو ہمارا فرسٹ سیمسٹر ہوگا جو ابتدا ہم کریں گے اس میں ہمارے پاس ایک بالکل بیسک لیول کی عربک ہوگی, ٹھیک ہے, کچھ کلمات کا استعمال, بول چال میں کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اور انشاءاللہ فوکس یہی ہوگا کہ ورڈز بھی اسی طرح کے ہوں جو کہ قرآن و سنت سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک عربک ہو جائے گا. پھر بنیادی عقائد ہیں, جیسے آپ نے کہا فاؤنڈیشنز, تو بنیادی ارکان, ایمان کے ارکان کیا ہیں, ان کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز ہوں گی. اور اسی میں اللہ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, خاص طور پر اللہ کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اس میں جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات جو بنیادی طور پہ اس کو ڈسکس کریں گے, اس کو ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ. پھر قرآن کا بھی پیریڈ ہوگا. قرآن کی کچھ صورتیں ہیں, خاص کر وہ صورتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دیتی ہیں, اخلاقی جو مسائل ہیں, ضروریات ہیں. جی بالکل. جیسے مثال کے طور پر سورۃ الحجرات ہے کہ معاشرتی کس طرح کی جو ہے وہ ایک مسلمان معاشرہ ہونا چاہیے. اور پھر ایک جو موضوع ہے وہ ابتدائی طور پہ فقہ کا ہوگا کہ ہم نے اپنے رب کی جو عبادت کرنی ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ, تو وہ بنیادی چیز ہے. اس میں کون سی فقہ شامل ہے پہلے سال میں, پہلے 2 سیمسٹر؟ پہلے سال میں ہمارا فوکس انشاءاللہ طہارہ اور صلاح, یعنی نماز اور پاکیزگی کے مسائل جو ڈیلی بیسک نیڈ ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہے, ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, مسلمان ہے تو اس میں طہارت تو سب سے پہلی چیز ہے. بالکل, کیونکہ دوسرے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو یا تو کسی عمر سے تعلق رکھتے ہوں یا کچھ خاص, اب جیسے خرید و فروخت کے معاملات ہیں, ہر شخص سے تو تعلق نہیں رکھتے. تو یہ بنیادی طور پہ نماز اور پاکیزگی جو ہے, طہارت کے مسائل, یہ انشاءاللہ فرسٹ سیمسٹر میں فوکس ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیرت بھی اگلے سیمسٹرز میں آئے گی, حدیث کے بھی ٹاپکس, اصول حدیث آئے گی, اصول حدیث ہے, اصول فقہ بھی آئیں گی. وہ ساری بنیادیں پڑھانے سے پہلے اصول تفسیر ہے اس کے اندر, تفسیر کے ساتھ ساتھ اصول تفسیر بھی ہوگا. پھر بزنس ٹرانزیکشنز پہ بھی انشاءاللہ ایک خاص سیگمنٹ ہوگا کہ اس کی جو فقہ ہے, نکاح کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, یعنی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان کی, وہ اس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوگی. اور پھر انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے, جیسے کہ پاس سے بھی ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اس کو کرتے ہیں اور ان کی خواہش پڑے گی, ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ویری لائکلی کہ انشاءاللہ ان کے لیے کوئی ویکینڈ کا ہی ایک باقاعدہ علم شرعی کے اعتبار سے عالم علماء کوئی کورس ہو جائے گا. ادروائز انشاءاللہ اس علم کی چاہت, اس علم کا ذوق انشاءاللہ ایسا ہے اللہ کی طرف سے ٹائم ویک ڈیز میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ نکل آئے گا عالم علماء کورس, اور اس طرح کے جو کورسز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ پھر فردر وہ جوائن کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرا خیال ہے آئیے, اورینٹیشن ہے ہماری انشاءاللہ سنڈے کو ہے, اور سب اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں, آن لائن سوال کر سکتے ہیں. تو یہ تیر, اور اگر ویسے بھی کوئی سوال وغیرہ ہو تو ہمارے ہیلپ لائنس وغیرہ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کنسرن ہو کسی بھی حوالے سے, داخلوں کے حوالے سے, ہوتے ہیں کسی کی چھٹیاں وغیرہ. ایک چیز بھی رہ گئی اس میں کہ اس کی فیس کیا ہوگی اور فیس کا کیا اسٹرکچر ہے, تو میں ہی بتا دیتا ہوں. تو فیس جو ہے اس میں ہمارا بیسک مقصد فیس لینا نہیں ہے, سب سے پہلی بات یہ کلیئر ہو جائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اس میں ساتھ جوڑ رہا ہے اس کے لیے جو بیسک ایک فیسیلیٹیشن کے چارجز ہیں وہ دے دیے جائیں. نہ تو اس کام کی فیس کوئی دے سکتا ہے, نہ کوئی لے سکتا ہے. یہ اتنا مبارک اور اتنا عظیم کام ہے, یہ بات ذہن میں رکھی جائے. پھر بھی ہم نے جو فیس رکھی ہے پاکستان کے لیے, ہر دنیا کے خطے کے لیے ہمارا وہ سیٹ اپ الگ ہے. وہ ہماری جو ٹیم ہے, جب آپ اپلائی کریں گے تو پتہ چل جائے گا. تو سب سے جو کم ہے وہ ہمارا یہ پاکستان, انڈیا وغیرہ کے لیے ہے, اور وہ جتنا کم ہم رکھ سکتے ہیں وہ ہم نے رکھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیس کا بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو یہ بھی نہ دے سکے وہ ہماری ٹیم کو بتا دے. یعنی فیس کی وجہ سے ہمارا کورس قطعاً نہ چھوڑے کہ جی میں فیس نہیں دے سکتا یا میں اتنی نہیں دے سکتا. نو, آپ آئیں, آپ فیس دے سکتے ہیں, ویری گڈ, دیجیے, دینی چاہیے, کوشش کیجیے, دے سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے انسٹیٹیوٹ میں, انسٹیٹیوٹ کی ورکنگ میں, اس کورس میں. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں دے سکتے تو جتنی دے سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں. آپ انسٹالمنٹس میں منتھلی دے سکتے ہیں, بائی منتھلی دے سکتے ہیں, وہ دے دیں. نہیں بھی دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے گیسٹ بنے آپ, انشاءاللہ آئیں, پڑھیں. پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا, اور اس میں کوئی شرم اور عار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مقصد پڑھانا ہے, ہمارا مقصد فیسیں کلیکٹ کرنا نہیں ہے. یہ بس ادارے کی کچھ ورکنگ ہوتی ہے, اس میں ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بن جائے, ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں ڈفرینٹ. اس کو میرا خیال ہے اور ذہن میں رکھ لیا جائے. باقی میرا خیال ہے کافی کچھ اس حوالے سے کور ہو گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کو کرانے میں اور لوگوں کو اس کورس کے کرنے میں کامیابی عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا کر دے, اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو خالص اپنے چہرے کے لیے کر لیں. اور
اس کو ان اسباب میں سے ایک سبب بنائیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے. تو آج کی اس محفل کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.